अमेरिका की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच, इसके बारे में आज मैं बात करने लगी हूँ। सोचिए और दौलत कमाइए, किस तरह आप सिर्फ सोच कर ही दौलत कमा सकते हैं। इस किताब में यही सब कुछ बताया गया है कि हम सिर्फ सोचने से कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये नेपोलियन हिल की किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। आज मैं इसके दूसरे चैप्टर के बारे में बात करूँगी, जिसका उन्वान है ख्वाहिश। हर कामयाबी का नुक्ता आगाज़ हसूल दौलत की जानिब पहला कदम। आज से 30 साल कबल जब ऑर्डन सी बॉन्स ने पहली बार अपने आप को एडिसन के सामने पेश किया, तो मुमकिन है इसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से वो एक आवारागर्द नज़र आ रहा हो, लेकिन इसके ख्यालात बादशाहों जैसे थे। जब वो रेलवे स्टेशन से एडिसन के मकान की जानिब जा रहा था, इसका दिमाग काम कर रहा था। इसने अपने आप को एडिसन के सामने खड़ा हुआ तस्वुर किया और अपने आप को एडिसन से ये कहते हुए सुना कि वो अपनी ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे, यानी इसे वो अपने साथ कारोबार में शरीक करे। बॉन्स की कामयाबी का राज। बॉन्स की ख्वाहिश सिर्फ उम्मीद ना थी, वो एक मामूली तमन्ना भी ना थी, बल्कि ये एक आरजू थी जिसमें कतियत थी और जिसके हासिल करने के लिए वो अपना सब कुछ निशावर करने को तैयार था। बॉन्स के दिल में ये ख्वाहिश उस वक्त पैदा नहीं हुई जब इसने पहली बार एडिसन से मुलाकात की, बल्कि अरसे से इसके दिल में जागज़ी और दिमाग पर हावी हो चुकी थी। मुमकिन है इब्तिदा जब बॉन्स को एडिसन ने कारोबारी शराकत का ख्याल आया, ये एक मामूली तमन्ना हो, लेकिन ये वाक़या है कि जब इसकी मुलाकात इस मौजूद आज़म से हुई तो उस वक्त तक ये मामूली सी तमन्ना ख्वाहिश से बढ़कर इंतहाई शिद्दत इख्तियार करके इसके आरज़ुए हयात बन चुकी थी। चंद साल बाद बॉन्स एडिसन के सामने इसी दफ्तर में इसी तरह खड़ा था जहाँ इसने इससे पहली बार मुलाकात की थी, लेकिन अब हालात में तब्दीली हो चुकी थी। इस वक्त बॉन्स ने अपनी ख्वाहिश और आरजू हासिल कर ली थी। वो एडिसन का कारोबारी शरीक था, हिस्सादार था। आज जो लोग बॉन्स को जानते हैं इससे हसद करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ने इसे ऐसा गैर मामूली मौका दिया। वो इसे कामयाबी के ज़माने में बिला इस अमर के तहकीक के देखते हैं कि इसकी कामयाबी के असबाब क्या हैं। बॉन्स इसलिए कामयाब हुआ कि इसके पेश नज़र एक मकसद था, एक मतमा नज़र था। इसने अपनी सारी तवानाइयाँ, सारी कुव्वतें, सारी काबिलियत इस मकसद के हासिल करने और इस ख्वाहिश और आरजू की तकमील के लिए लगा दी। जिस रोज़ पहली मरतबा वो एडिसन से मिला, इसने अपना कारोबारी शरीक नहीं बना लिया, बल्कि इब्तिदा में इसे मामूली काम दिया गया। बॉन्स से इनकार तो नहीं किया, लेकिन वो क्योंकि वो जानता था कि इसकी आरजू को पाया तकमील तक पहुँचाने का सिर्फ यही ज़रिया था कि अपने होने वाले शरीक के जिस कदर करीब रह सके रहे, ताकि अपनी काबिलियत से वो इसे मुतासिर कर सके। 5 साल की सब्र आज़मा मुद्दत के बाद वो मौका निकल आया जिसका बॉन्स मुंतज़िर था। इस सारी मुद्दत में इसे ना तो उम्मीद की कोई किरण नज़र आई, ना इसको इस बारे में कोई तवक्को दिलाई गई। देखने वालों के लिए वो एडिसन की दूसरी मशीनों की तरह एक मशीन था या मशीन का एक पुर्जा, लेकिन खुद बॉन्स के लिए सूरत हाल जुदा थी। वो शुरू दिन से ही एडिसन को अपना कारोबारी शरीक समझने लगा था। सच्ची ख्वाहिश, इरादा और आरज़ुए हकीकी की कुव्वत की कामयाबी की ये एक गैर मामूली मिसाल है। बॉन्स की हसूल मकसद में कामयाबी की वजह ये थी कि वो एडिसन के साथ अपनी कारोबारी शिरकत को हर चीज़ पर मुकद्दम समझता था। इसने एक तजवीज़ सूझी, एक लाया अमल बनाया और उस पर अमल करके अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। जब वो इस मकसद की जानिब बढ़ा तो इसने अपना गुजरा हुआ रास्ता अपने लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो फिर इस रास्ते पर दोबारा जाना नहीं चाहता था। नतीजा ये हुआ कि ये ख्वाहिश इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और वाहिद आरजू बन गई, और आखिर में यही आरजू हकीकत में तब्दील हो गई। जब वो एडिसन के पास जा रहा था तो इसने अपने लिए ये नहीं कहा कि मैं एडिसन से कहूँगा कि मुझे किसी काम का मौका दिया जाए, बल्कि इसने कहा मैं एडिसन से मिलूँगा और इससे बतलाऊँगा कि मैं इसके साथ कारोबारी शिरकत के लिए आया हूँ। इसने ये नहीं सोचा कि वो यहाँ चंद दिनों तक काम करने के लिए आया है और अगर इसे यहाँ कोई अच्छा मौका ना मिले तो वो यहाँ से कहीं और किस्मत आजमाई के लिए जाने लगे, बल्कि इसने कहा मैं किसी और जगह, किसी मकाम पर जहाँ मुझे एडिसन भेज दे, काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं इसका कारोबारी शरीक ना बन जाऊँ निचला ना बैठूँगा। इसने ये नहीं कहा कि मैं आंखें खुली रखूँगा ताकि अगर मैं एडिसन के पास काम करते हुए वो ना हासिल कर सका जो मेरा मकसद है तो मैं किसी और जगह मकसद आवरी की कोशिश करूँगा, बल्कि इसने कहा दुनिया में मेरा एक ही मकसद है कि मैं एडिसन के साथ कारोबारी शिरकत हासिल करूँ। इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और अपनी मुस्तकबिल की बाजी लगा दूँगा। इसने अपने लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसे कामयाब होना था या बिल्कुल ख़त्म हो जाना था।
बार्न्स की कामयाबी का सारा किस्सा इतना ही है। अब हम चंद और मिसालें पेश करते हैं जो इस किताब में लिखी हुई हैं। यानी अरसा दराज का जिक्र है कि एक फ़ौजी जनरल को एक नहायत नागज़ीर सूरत हाल पेश आई। इसे एक ऐसा फ़ैसला करना था जिससे मैदान जंग में इसकी कामयाबी यकीनी हो। जंग दो राहें पर खड़ी थी। कहने वालों के लिए ऐसा फ़ैसला बज़ाहिर महमिल मालूम होता है। इस जनरल को अपने सिपाही एक ताकतवर दुश्मन के सामने मुकाबले के लिए भेजना थे, जिनकी तादाद इसकी फ़ौज से बहुत ज़्यादा थी। इसने अपने सिपाहियों को कश्तियों में बिठाया और दुश्मन के मुल्क की तरफ चल पड़ा। इसने साहिल पर सामान और फ़ौज उतारने और इन कश्तियों को आग लगाने का हुक्म दिया जिसमें फ़ौज यहाँ पहुँची थी। पहले जंग शुरू होने से कबल इसने सिपाहियों को मुखातिब करके कहा, तुम देख रहे हो कि ये कश्तियाँ जो हमें यहाँ लाई थी जल रही हैं। अब अपने वतन को ज़िंदा वापस जानना हमारी फ़तह पर मुनहसर है। हमारे लिए कोई दूसरा राह नहीं, या तो हम फ़तह पाएंगे या तबाह हो जाएंगे। इस फ़ौज ने फ़तह पाई। हर शख्स को जो किसी काम में कामयाब होना चाहता है अपनी वापसी की सारी राहें मुनक़ता कर देनी चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी ज़हनी कैफियत ऐसी बना सकते हैं जैसी कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है। शिकागो की मशहूर आतिशज़दगी के बाद दूसरी सुबह ताजरों की एक जमात ने इन मकानात को देखा जिनसे अभी भी धुआं निकल रहा था और जो कभी इसके सामान के गोदाम और दुकानात थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आया ऐसे हालात में जब सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं और आग ने कुछ नहीं छोड़ा कि इन्हें फिर से शिकागो में रहना चाहिए या किसी दूसरे बेहतर मुकाम को जाना चाहिए जहां इन्हें कामयाबी के बेहतर इम्कानात से हासिल हो सकते हैं। सिवाय एक के सारे ताजरों ने यही फ़ैसला किया कि इन्हें शिकागो छोड़ना चाहिए। इस ताजर ने, जो शिकागो को रहने वाला किसी और जगह जाने पर तरजीह दे रहा था, ताजरों की जमात को मुखातिब करके और जलती हुई दुकानों की तरफ इशारा करके कहा, मेरे दोस्तों, आप देखेंगे कि इसी मकाम पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान तामीर करूँगा। वह इसे कितनी ही मरतबा आग क्यों ना तबाह कर दे। इस वाक़े को निसफ सदी गुजर चुकी है। इस ताजर की बनाई हुई दुकान आज भी मौजूद है, जिसको हम इसकी कैफियत जहन की यादगार समझ सकते हैं, जिसे ख्वाहिश या मकसद कहा जा सकता है। मार्शल फीड इस शख्स का नाम था जिसने शिकागो में रहना पसंद किया। इसके लिए आसान अमर यह था कि वो भी दूसरे ताजरों की तरह शिकागो छोड़ जाता, क्योंकि शिकागो में ऐसे वक्त रहना जब मुस्तकबिल तारीख हो और हालात परेशान कुन हो इंतहाई दुश्वार था। नए मुकाम में ख्वाह हालात कितने ही मुख्तलिफ हों, शिकागो के इस वक्त के हालात से तो बेहतर होते। मार्शल फील्ड को दूसरे ताजरों से मुमताज़ करने वाली जो चीज़ थी वही बार्न्स को एडिसन के कारखाने में काम करने वाले दूसरे हज़ारों नौजवानों से मुमताज़ करती है। इसी से इसे कामयाब होने नाकाम होने वालों से पहचाने जाते हैं। कामयाबी के 6 असूल। जब इंसान में रुपये की अहमियत और इससे हासिल होने वाले फ़ायद समझने की सलाहियत बेदार हो जाती है तो उसे रुपये की ख्वाहिश होने लगती है। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने से रुपया या दौलत हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए इंसान को पहले अपना मकसद हयात हसूल दौलत बनाना चाहिए और इस मकसद की अपने ज़हन में इतनी परवरिश करनी चाहिए कि वो इसके हासिल हुए बगैर नीचे ना बैठे। जब जहन में ये कैफियत पैदा हो जाए तो फिर इसकी जानिब अमली कदम के लिए तजावीज़ और लाए अमल मरतब करना चाहिए, और जब ऐसी काबिल अमल तजावीज़ बन जाए तो फिर वो अपने इस्तक़लाल और साबित कदमी से अमल पैरा हो जाए और नाकामी को किसी मंजिल पर कबूल ना करे। मकसद हसूल दौलत को हकीकी दौलत में तब्दील करने के 6 असूल हैं। पहला, अपने जहन में इस दौलत की मिकदार का तयन कीजिए जिसका असूल मकसद हयात है। ये कहना काफ़ी नहीं है कि मुझे दौलत चाहिए या बहुत दौलत चाहिए। मिकदार के मुतल्लिक़ कतियत ज़ाहिर करना नहायत ज़रूरी है। इस इसरार की नफ्सियाती वजूह है जिसका आइंदा बाब में भी जिक्र आएगा। दूसरा, फिर ये तय कीजिए कि इस दौलत या रकम के मुआवजे में आप क्या देंगे। बिला मुआवजा किसी चीज़ के हासिल होने की तवक्को अबस है। तीसरा, एक तारीख मुकर्रर कीजिए जब तक आप चाहते हैं कि ये दौलत आपके कब्ज़े में आ जाए। चौथा, हसूल मकसद के लिए एक कतई तजवीज़ बनाइए और इस पर फ़ौरी अमल करना शुरू कर दीजिए, वह आप इस तजवीज़ को रोबे अमल लाने के लिए तैयार हों या ना हों। पाँचवा, साफ़, वाज़ेह और मुख्तसर तौर पर एक जदुल मिकदार में रकम, तारीख़ और जब तक आप ये रकम चाहते हैं आपको मिल जाए आपकी तजवीज़ के आप इसके मुआवजे में क्या चीज़ दे सकते हैं लिख दें। छठा, आखिर में अपनी लिखी हुई तफसीलात बावाज़े बुलंद रोज़ाना 2 बार पढ़ने, एक मरतबा सोने से पहले और दूसरी मरतबा जब आप बेदार हों। जैसे आप अपनी ये तफसीलात पढ़ते रहें, अपने आप को इस दौलत का मालिक तस्वुर करें और ये यकीन कर लें कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर चुके हैं।
کامیابی کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ ان ہدایات پر لفظ بر لفظ عمل کریں، خصوصاً چھٹی ہدایت پر۔ آپ کو ابتدا میں یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کے لیے دشوار ہے کہ جب تک یہ رقم حاصل نہ ہو جائے آپ اپنے آپ کو اس کثیر رقم کا مالک تصور کریں جس کا ایک جز تک بھی آپ کے پاس نہیں۔ یہاں آپ کی شدید آرزو مقصد حیات آپ کی مدد کرے گا۔ اگر حقیقت میں حصول دولت آپ کا مقصد ہے اتنا کہ اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، تو آپ کے لیے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا مشکل نہ ہوگا کہ آپ اپنی اس دولت کا مالک تصور کریں اپنے آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو حصول دولت اور روپیہ کمانے کی خواہش ہو جائے، اور یہ اتنی قطعی اور شدید ہو کہ آپ اپنے آپ کو یقین دلا سکیں کہ آپ اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ صرف وہی لوگ جو دولت حساس ہوتے ہیں دولت جمع کر سکتے ہیں۔ دولت حساسیت کے معنی یہ ہے کہ انسان کا ذہن خواہش حصول دولت سے اتنا اسیر ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس ساری دولت کا مالک سمجھنے لگے جس کے حاصل کرنے، کمانے یا پیدا کرنے کا اس نے تہیہ کر لیا ہے۔ اس شخص کے لیے جو انسانی ذہن کے افعال سے واقف نہیں، یہ مشورہ ناقابل عمل ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے جو تذکرہ 6 طریقوں کی صحت اور کامیابی پر شک کرتے ہیں، یہ جاننا خالی از دلچسپی نہیں ہوگا کہ یہ اصول یا طریقے ہم تک جو معلومات پہنچاتے ہیں وہ اینڈریو کارنگی سے حاصل ہوئی ہیں۔ اینڈریو کارنگی وہ شخص ہے جس نے فولاد کے کارخانے میں معمولی مزدور کی طرح زندگی شروع کی اور رفتہ رفتہ لا انتہا دولت کا مالک بن گیا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں $10 کروڑ پیدا کیے۔ یہاں یہ جاننا بھی مفید ہوگا کہ اوپر بتلائے ہوئے چند 6 طریقوں کی ایڈیسن نے جانچ کرنے کے بعد کیا رائے قائم کی۔ ایڈیسن نے ان کے مطالعے کے بعد کہا کہ ان طریقوں پر عمل کر کے انسان نہ صرف دولت مند بن سکتا ہے بلکہ اگر اس کے پیش نظر کوئی اور قطعی مقصد ہو تو ان طریقوں پر عمل کرنا ان کے حصول میں معاون و مددگار ہو سکتا ہے۔ ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی طرح کی غیر معمولی محنت کرنی نہ پڑے گی اور نہ کسی سار و قربانی کی ضرورت ہوگی۔ نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ان پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو مذائقہ خیز بنا لے۔ ان اصولوں کے استعمال میں کچھ بہت زیادہ تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لیکن ان اصولوں کے صحیح استعمال کے لیے انسان کا تخیل ایسا بن جانا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ اور سمجھ سکے کہ دولت محض اتفاق اور خوش قسمتی سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ جن لوگوں نے دولت بڑی مقداروں میں جمع کی ہے، یہ یقینی ہے کہ انہوں نے ابتدا میں دولت کے سنہرے سپنے ضرور دیکھے ہوں۔ اس کے حصول کی توقع ان کے دل میں پیدا ہوتی، پھر اس کی خواہش پیدا ہوتی اور اس کو روبہ عمل لانے کے لیے انہوں نے تدابیر سوچی، ان پر عمل کیا اور آخر میں کامیابی حاصل کی۔ آپ یہاں یہ جان لیں کہ اس وقت تک دولت کثیر مقدار میں حاصل یا جمع نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں حصول دولت کی آگ خوب روشن نہ ہو جائے، اور پھر آپ اس پر اتنا سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو اس دولت کا مالک تصور کرنے لگیں۔ آپ یہاں یہ بھی جان لیں کہ وجود عالم سے اب تک کوئی بڑا قومی قائد ایسا نہیں گزرا جس کا تخیل وسیع اور نظر دوررس نہ رہی ہو۔ جب تک اپنی منشا کو عملی جامہ پہنے ہوئے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اگر آپ اپنے تصور میں بڑی بڑی رقمیں نہ دے سکیں گے تو آپ کی بینک میں یہ رقم نہ آ سکے گی۔ عملی خواب دیکھنے والے شخص کے لیے ہر وقت، ہر زمانہ اور ہر ملک میں مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم اپنے ملک کے بارے میں غور کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت جتنے مواقع ہیں اتنے غالباً کسی ملک میں نہیں ہیں۔ پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے۔ یہاں صنعت، زراعت، تجارت، تعلیم، رسل و وسائل، حمل و نقل کے ذرائع ابھی ابتدائی منازل پر ہے۔ نئی نسل میدان عمل میں آنے کو ہے۔ وسائل قدرت منتظر ہیں کہ کوئی ان کے پوشیدہ خزانوں کو گلائے۔ ہم میں سے ہر ایک فرد کے دل میں اپنے ملک کو ترقی دینے اور اس کا دیگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کرنے اور ان کے دوش بدوش عرصہ حیات طے کرنے کا جذبہ بھی موجزن ہے۔ یہ زمانہ کساد بازاری کا بھی نہیں۔ لوگوں کے پاس روپیہ ہے، حکومت کے پاس روپیہ ہے اور عوام میں محنت کا شوق بھی۔ ایسے مواقع بہت کم قوتوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ یہاں ایک چیز کی ضرورت ہے جو عزم مصمم یا مقصد کی قطعیت ہے۔ آج کی دنیا کیا ہے؟ ہمارا ملک نیا ہے۔ اس نئے ملک کے لیے ساری باتیں نئی چاہیے، نئے خیالات، نئے طریقہ ہائے زندگی، نئی طرز تعلیم۔ ہم ماضی کے فرسودہ خیالات کی پرورش کر کے ان نقائص کو اپنے اندر جاگزی نہیں کر سکتے، جن کی وجہ سے ہم میں انحطاط پیدا ہو گیا تھا، اور اب ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو عملی ہوں، جن کا تخیل بلند ہو اور جو حیات انسانی کے بہترین معمار ثابت ہو سکے۔ ہم میں جو لوگ دولت جمع کرنے کے خواہاں ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی حقیقی رہنمائی ایسے ہی اشخاص کے ہاتھوں میں رہی ہے
جنہوں نے نافریدہ مواقع کی نافرمان قوتوں کو اس طرح زیر کیا اور اپنے قبضہ کردار میں لے آئے کہ ان سے وہ عملی کام لے سکے، اور ان قوتوں کو اپنے خیالات کے موجب دنیا کی ان گنت ایجادات کی صورت دی، جس سے قدرت کی آرزو قوتیں انسان کے زیر نگوں ہو گئیں اور زندگی میں چھوٹی دلچسپی اور دلکشی پیدا ہو گئی۔ آج بھی اس انسان کے لیے جو خوشائن خواب دیکھتا ہے، وسیع الخیال علم و تدبر نہایت ضروری ہے۔ آج تنگ نظری کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ لوگ جو جدید خیالات سے گھبراتے ہیں، وہ ترقی کی جانب پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی ختم کر جاتے ہیں۔ رہنماؤں کے لیے غالباً اس زمانے سے زیادہ اچھا زمانہ کوئی نہیں آیا۔ اس وقت کوئی نئی دنیا میں جس کے لیے کوئی کولمبس درکار ہوگا، نہ ہی کسی کو نوبات کی ضرورت ہے کہ غیر آباد علاقے کو تہذیب اور تمدن سے آشنا کرے۔ لیکن آج بھی صنعت و تجارت مالیات میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ نئے تخیلات والے انسان ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر دنیا کو نئی طرز سے ڈھال سکتے ہیں۔ دولت کے حصول کے لیے اپنی تجاویز مرتب کرتے وقت آپ دوسروں کے اثرات میں آ کر اپنا سپنا نہ توڑ لیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان قدیم رہنماؤں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں، جن کے خوابوں نے ہی دنیا کو نئی تہذیب اور جدید طرز زندگی کی ساری عمدگیوں اور بہتریوں سے آشنا کیا۔ ہمارا کام اپنی قوتوں کا بہتر اور صحیح استعمال ہے، اور اپنی قابلیت کی بازار میں صحیح اور حقیقی قدر تلاش کرنا۔ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ کولمبس نے ایک نامعلوم دنیا کا خواب دیکھا اور اس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی اور اپنی کشتی سمندر میں ڈال دی، اور ایک نامعلوم سرزمین معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشہور ہیبت دان کوپرنیکس نے اپنی دنیا کے علاوہ دوسری دنیا کے خواب دیکھے اور انہیں پا لیا۔ جب ایک بار اس نے عملاً کامیابی حاصل کی تو کسی نے اس کو خوابوں کی دنیا میں رہنے والا نہ سمجھا اور بے عمل انسان نہ کہا، بلکہ آج کی دنیا میں اس کی تحقیقات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منزل پہ جو پہنچ گیا وہ سرخرو ہوا، اس کا کوئی نہیں جو بھٹکتا ہوا ہو راہ میں۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے اور آپ کو اس پر بھروسہ بھی ہے، تو ضرور کیجئے۔ اپنے تخیل کو کام کرنے دیجئے، اعتراضات کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ اعتراض کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ہر ناکامی کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ ہنری فورڈ ایک غریب اور غیر تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اس نے ایک ایسی گاڑی کا تصور کیا جو بغیر گھوڑوں کے چل سکتی ہے۔ اس نے مواقع اور حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کیے بغیر جو اوزار اپنے پاس تھے، انہی سے کام شروع کیا، اور آج ہم اس کے خواب کی جیتی جاگتی مثال دنیا کے ہر کونے میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو روبہ عمل لانے سے گھبراتا نہ تھا، اس لیے وہ اپنے تخیل میں کامیاب ہوا۔ تھامس ایڈیسن نے ایک ایسے لمپ کا خیال کیا جو بجلی سے جل سکے، اور جیسے ہی اس کا خیال آیا، اس نے اپنے تجربات شروع کیے، اور کوئی 10,000 ناکامیوں کے باوجود وہ اپنے خیال کو روبہ عمل لانے میں کامیاب رہا، یہاں تک کہ اس کا خیال حقیقت بن گیا۔ عملی خواب دیکھنے والے کبھی اپنی کوششوں کو ادھورا نہیں چھوڑا کرتے۔ ڈھیلان نے سگار کی دکانوں کے ایک سلسلے کا خواب دیکھا اور اپنے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ آج یونائٹڈ سگار اسٹورز کی شاخیں امریکہ کے اکثر مقامات پر نظر آتی ہیں۔ لنکن نے امریکہ کے سیاہ فام باشندوں کو غلامی سے نجات دلانے کا خواب دیکھا اور اس نے خواب کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ اس کا خواب پورا ہوا، گو وہ اپنی زندگی میں اس کی مکمل کامیابی نہ دیکھ سکا۔ رائٹ برادران نے ہوا میں اڑنے والی ایک مشین کا خواب دیکھا۔ آج دنیا ہوائی جہاز میں ان کے خوابوں کی عملی یا مادی اور حقیقی صورت دیکھ رہی ہے۔ مارکونی نے اسیر کی ناقابل تسخیر قوتوں کو اپنے قبضے میں لانا چاہا۔ اس کی کامیابی نے ریڈیو کی صورت اختیار کی۔ نہ صرف یہ کہ مارکونی نے قدرت کی قوتوں کو محکوم کیا، بلکہ اس سے 20 عملی فوائد حاصل ہوئے۔ آج دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے اشخاص اتنے قریب ہو گئے ہیں جیسے ہمسائے، ایک جگہ کے واقعات کا دنیا کے کسی دوسرے گوشے میں آنے واحد میں علم ہو جانا اور روزمرہ کی بات ہے۔ آج ملک کے سارے باشندوں کو ایک وقت میں بلا کر یا انہیں ایک جگہ جمع کر کے حاکم وقت یا صدر مملکت حکومت اپنے خیالات اور حکمت عملی سے آگاہ کر سکتا ہے۔ آج امیر غریب یکساں طور پر اس ایجاد سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ابتدا جب مارکونی نے اپنی تحقیق کا اعلان کیا کہ اس نے ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے جس سے کسی مادی یا طبعی ذریعے اور تعلق کے بغیر ایک مقام کی خبریں ہوا میں سے گزار کر دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی ہیں، تو اس کے دوستوں نے سمجھا وہ خلل دماغ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے پکڑ کر ماہرین نفسیات سے اس کا معائنہ کروایا۔ لیکن مارکونی کا خواب حقیقت بنا۔ زمانہ موجودہ کے ایسے خواب دیکھنے والوں کی کامیابی اور زیادہ یقینی ہے۔
دنیا انکشافات کی عادی ہو گئی ہے، بلکہ سچ تو یوں ہے کہ اب دنیا نئے خیال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور اس جدید خیال کو پیش کرنے والے کو خاطر خواہ انعام بھی دیتی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ایجاد اور اہم سے اہم کارنامہ نے ابتدا میں خوابوں کی ہی دنیا میں جنم لیا ہے۔ اونچے درخت چھوٹے چھوٹے بیجوں کی آغوش میں خوابیدہ رہتے ہیں۔ خوش الحان پرندے دنیا کی روشنی دیکھنے سے پہلے انڈوں میں چھپے رہتے ہیں۔ اسی طرح ذہن انسانی بھی اعلیٰ اور بلند خیالات خفتہ رہتے ہیں ان کا کہ انہیں بیدار کیا جائے۔ خواب و خیال حقیقت کے داغ بیل میں ہے۔ دنیا نے خواب و خیال میں بسنے جاگیں اور آگے بڑھیں، اپنے خوابوں کو عمل کا حسین لباس زیبتن کرائیں۔ آپ کے ستارے عروج پر ہیں۔ پاکستان نیا ملک آپ کی جدوجہد کے لیے آغوش کشا ہے۔ آپ آزاد ہیں، آپ کا ملک آزاد ہے۔ صنعتی، مدنی، تجارتی ہر اعتبار سے آزادی حاصل کرنا، دوسروں کے دست نگر نہ رہنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ جاگیے، اٹھیے اور آگے بڑھیے۔ دولت آپ کی منتظر ہے۔ اقتدار آپ کے قدم چومنے کو تیار ہے۔ آج کی دنیا پہلے زمانے کی دنیا سے بہتر ہے۔ آج کسی نئے خیال پر کسی کو سولی نہیں دی جاتی، نہ آپ کے علم کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ آج کی دنیا لاتعداد مواقع سے بھری پڑی ہے جس کے خواب قدیم زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھے۔ ترقی کے خواب۔ ایک انسان جس نے ترقی کے خواب دیکھے ہوں وہ اس کے حصول کے عزم مصمم اور اس کے لیے عمل کرنے کی خواہش کو اپنا نقطۂ آغاز بنائے اور وہاں سے پرواز شروع کرے۔ تخیلی انسان بے پرواہی، کاہلی اور ترقی کی فقدان سے نہیں بنتے۔ وہی انسان خواب ترقی دیکھتا ہے جو زندگی کی گوناگو دلچسپیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے اور جس میں اپنے اس خواب کو روبہ عمل لانے کی ہمت ہے۔ آج اس دنیا میں ایسے خواب دیکھنے والے انسان کو حقارت سے نہیں دیکھتی جو اسے بے عمل کہتی ہے۔ آج دنیا کسی خیال کو ناقابل عمل نہیں سمجھتی۔ امریکہ، یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اس کا اندازہ کیجیے۔ کل ہم جس چیز کو ناممکن العمل سمجھتے تھے آج وہ ہماری زندگی کا جزو بن گئی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے امریکہ کے ٹینسی وادی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہاں برقیاتی قوتوں کو لگام دے کر صنعتی ترقی کا نیا میدان کھولا جائے گا ایک محمل بات معلوم ہوتی تھی، لیکن آج یہی ٹینسی وادی دنیا کے سامنے ایک حقیقت بن چکی ہے۔ روز ویلٹ صدر امریکہ کا خواب اپنی تعبیر دے رہا ہے۔ ہندوستان سے جدا ایک پاکستان کے قیام کو مذاکرہ خیز تصور کیا جاتا تھا۔ صرف ہمارے وطن کے لوگ بلکہ ایسے لوگ جو غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے واقعات کا مطالعہ کرتے تھے اسے ذیلی براعظم کی قطع بریدہ کو محمل اور ناقابل عمل تصور کرتے تھے۔ لیکن آج قیام پاکستان ایک حقیقت ہے۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے خواب کو اپنایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس خواب کو پورا ہوتا ہوا دیکھا اور پاکستان میں وجود میں آتا ہوا دیکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی خواب اس نوزائیدہ ملک کے بارے میں دیکھے، لیکن جاؤ حیات کی تنگی نے انہیں ان خوابوں کی تعبیر کا موقع نہ دیا۔ لیکن آئیے اس معمار اعظم کے نامکمل خوابوں کو ہم اپنا لیں اور پاکستان کو جس میں وسائل وافر اور مواقع ان گنت ہیں دنیا کی طاقتور حکومتوں کے صف میں لا کھڑا کرنے کا بھی خواب پورا کر دکھائیں، جہاں ہماری اپنی صنعتیں ہوں، ہماری اپنی تعلیم گاہیں ہوں، ہم خود کفیل ہو جائیں اور کسی بات میں دوسروں کے دست نگر نہ رہیں۔ آئیے آج ہی سے یہ تہیہ کیجئے کہ آپ اس خواب کی جانب پہلا عملی قدم اٹھائیں جو ساری قوم کا خواب ہے، جو بابائے قوم کا خواب تھا۔ خود اعتمادی۔ یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے انہیں ابتدائی منازل میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، انہیں بہت زیادہ کشمکش و جدوجہد کرنا پڑی قبل اس کے کہ انہوں نے وہ چیز حاصل کر لی جس کا اپنا کوئی اصل مقصد بنا کر انہوں نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی جنہوں نے کامیابیوں حاصل کی ہیں ایسا ہی ایک نہ ایک نقطہ تبدیلی نظر آیا ہے، اور عموماً یہ تبدیلی ان کی انتہائی مسائل مشکلات کے زمانے میں ہوگی۔ اس زمانے میں وہ اپنی پوشیدہ حقیقت سے واقف ہوئے ہیں۔ خودشناسی کی ہر منزل پر انسان میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور حصول مقصد کا اسے یقین ہونے لگتا ہے۔ جان بنین نے جس کے مذہبی خیالات متدانہ سمجھے جاتے تھے اپنی بہترین کتاب اس وقت لکھی جب وہ جیل کی مصیبتیں اٹھا رہا تھا۔ او ہنری نے اپنے اندر کی خفیہ شخصیت کو اس وقت پہچانا جب اس کو مصیبتوں نے اتنا گھیر لیا تھا کہ اس کو جیل بھگتنی پڑی۔ اس جیل کے اندھیری کوٹری میں وہ اپنے آپ سے واقف ہوا، اس نے تخیل کے سہارے اپنی دنیا بدلنی چاہی اور ایک مجرم کے بجائے وہ بہترین مصنف بن گیا۔ زندگی کے ڈھنگ نرالے ہیں، اس سے زیادہ نرالے انداز خالق مطلق کے ہیں جو انسان کے مصائب کی کسوٹی پر جانچ کر ان ابتلاؤں سے واقف کرواتا ہے جس کے بعد اس میں مفید اور کارآمد خیالات جنم لیتے ہیں۔
ایڈیسن ایک معمولی ٹیلی گراف آپریٹر تھا۔ اس کو اپنی پوشیدہ شخصیت معلوم کرنے سے قبل لاتعداد ناکامیاں اٹھانی پڑی تھیں، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ دنیا کا سب سے بڑا موجد بنا۔ چارلس ڈیکنسن نے اپنی زندگی نہایت ادنا قسم کی ملازمت سے شروع کی۔ محبت کی پہلی ناکامی نے اسے دنیا کے بڑے مصنفین میں شامل کر دیا۔ عموماً محبت کی ناکامیاں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر محبت میں ناکام ہو تو وہ شراب خوری اختیار کر لیتا اور عورت خودکشی کر لیتی ہے یا اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کس طرح وہ اپنی پوشیدہ قوتوں سے واقف ہو کر انہیں تعمیری خیالات کے سانچوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ شکست اور فتح۔ ان لوگوں کی زندگیوں کے مطالعے سے جنہوں نے زبردست ناکامی کے بعد کامیابی کے اعلیٰ مدارج طے کیے، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شکست نہیں ہوتی جب تک کہ شکست خوردہ اس کو شکست تسلیم نہ کر لے۔ اگر آپ بھی شکستوں کو عارضی ناکامیوں سے زیادہ اہمیت نہ دیں اور اپنی کوششوں پہلے سے زیادہ کر دیں تو یہ شکست فتح میں بدل جائے گی۔ رابرٹ برنس ایک غیر تعلیم یافتہ دیہاتی لڑکا تھا۔ عسرت اور تنگ دستی نے اسے شراب خوری کے ذریعے زندگی سے انتقام لینے پر مجبور کیا، لیکن اس کے شاعرانہ خیالات نے الفاظ کا جامہ پہن کر اس کے لیے دنیا میں جگہ پیدا کر دی۔ اس طرح اس نے کانٹوں کی جگہ پھول اگا دیے۔ ورلی تھوبن بہرا تھا اور مالٹن اندھا، لیکن انہوں نے اپنے خوابوں کو منظم خیالات میں تبدیل کر لیا۔ آج ان کے نام تاریخ انسانیت میں روشن ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ دوسرا باب شروع کریں، اپنے اندر امید، خود اعتمادی، ہمت اور برداشت کی شمع روشن کر لیں۔ اگر آپ کا ذہن ان خیالات سے مانوس ہو چکا ہے اور آپ ان اصولوں کو جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے سمجھ چکے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے، تو آپ تیار ہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں اس کو آپ کو مل جائے گا، بشرطے کہ آپ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے مقررہ اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ کسی چیز کے لیے خواہش کرنے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے تیار رہنے میں فرق ہے۔ کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو کہ وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری ذہنی کیفیت صرف توقع پر منحصر نہ ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اصول مقصد کا یقین ہونا چاہیے۔ تحقیقاً کے لیے وسیع الخیالی نہایت ضروری ہے۔ تنگ نظر انسانوں کے دل میں یہ نہ تو بھروسہ ہوتا ہے نہ ہی ہمت۔ جب یہ نہ ہو تو یقین کہاں؟ جتنا مانگیے اتنا ملتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کامیاب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا مطمع نظر بلند ہو۔ سطح نظر بلند رکھیے اور زندگی سے زیادہ خوشحالی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی جتنی غربت، افلاس اور عسرت تنگ دستی کو قبول کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے اس حقیقت کو ایک نظم کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں نے زندگی سے ایک حقیر رقم پر معاملہ طے کیا اور زندگی مجھے اس سے بڑھ کر ایک خبا نہیں دیتی۔ گو اپنا کام ختم کر کے شام کو میں نے اور مانگا۔ جب میں نے اپنی ساری پونجی دیکھی تو وہ نہایت حقیر تھی۔ زندگی ایک اچھی مالکن ہے، آپ اپنے کام کا معاوضہ جتنا مانگے اتنا دیتی ہے، لیکن جب ایک بار آپ نے اپنی اجرت مقرر کر لی تو پھر اسی شرح پر آپ کو کام ختم ہونے تک اجرت ملے گی۔ میں نے نہایت ہی کم اجرت پر کام شروع کیا اور اب میں یہ معلوم کر کے افسوس کر رہا ہوں، زندگی جو منہ مانگی اجرت دیتی ہے، اس سے میں نے کیوں اور زیادہ نہیں مانگا۔ یہ تھے شاعر، جو کہ انگلش شاعر ہیں۔ اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے عزم مصمم قوانین قدرت بدل سکتا ہے۔ اس باب کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو ایک غیر معمولی شخصیت کے حالات سے واقف کرایا جاتا ہے، جس کو مصنف نے 24 سال پہلے جب وہ پیدا ہوا تھا دیکھا تھا۔ جس وقت وہ پیدا ہوا اس کے کان نہ تھے اور ڈاکٹروں نے خیال کیا کہ یہ بچہ شاید تمام عمر گونگا اور بہرا رہے گا۔ مصنف اس بچے کا باپ تھا اور بحیثیت باپ کے اس نے ڈاکٹروں کی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی رائے کسی پر ظاہر نہیں کی، بلکہ وہ اپنے آپ سے کہا کرتا تھا، قدرت اس کے لیے جب اس کے گھر بے کانوں کا بچہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس واقعے کو بطور حقیقت سامنا اور صدقانہ کہہ دینا یقین کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی کہ یہ بچہ کبھی نہ سن سکے گا، نہ بول سکے گا۔ مصنف نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ آپ کو اس کی زبان میں ذیل کی سطور میں تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عزم اور ارادہ مصمم ہو تو قدرت کے قوانین بھی بدل سکتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے، میرے ذہن میں یہ خیال جاگزیں ہو چکا تھا کہ میرا بچہ سن سکے گا اور بول سکے گا۔ کس طرح؟ مجھے اس وقت کوئی طریقہ اس کا معلوم نہ تھا، لیکن مجھے یقین واثق تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا اور میں اپنے اس ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔
میں نے غیر فانیل بریسن کے وہ جملے یاد کیے، کائنات کی ہر شے ہمیں بھروسہ اور اعتماد کا سبق دیتی ہے، ہمیں صرف اس کا حکم ماننا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے رہبری اور ہدایت موجود ہے، اگر ہم دھیان رکھ کر سنیں تو ہمیں صحیح ہدایت میسر آ سکتی ہے۔ صحیح ہدایت، عزم مصمم۔ میں نے دنیا میں ایک ہی چیز کی خواہش کی اور اسے حاصل کرنے کا عزم مصمم کر لیا۔ میری خواہش یہ تھی کہ میرا لڑکا یہاں گونگا نہ رہے۔ میں نے اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم یہ بات کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے ذہن سے جانے نہیں دیا۔ برسوں پہلے میں نے لکھا تھا، ہم اپنی حدود خود متعین کرتے ہیں، لیکن پہلی بار اب مجھے اس کی صداقت پر غور کرنے کا موقع ملا۔ میرے سامنے میرا نوزائیدہ بچہ لیٹا ہوا تھا جس کو قدرت نے کان نہیں دیے تھے اور جو قوت سامعہ سے محروم سمجھا جا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ بولنے لگے، لیکن چہرے پہ کان نہ ہونا اس کے چہرے کو بدنما بنا رہا تھا۔ یقیناً یہ ایک ایسا تحدید اور مجبوری تھی جسے اس ناسمجھ نوزائیدہ بچے نے اپنے اوپر عائد نہیں کی تھی۔ میں اس بارے میں کیا کر سکتا تھا؟ خیر، میں ناامید نہیں تھا۔ میں نے یہ تمید کیا کہ میں اپنا عزم مصمم، جس میں میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کان نہ ہونے کے باوجود میں اپنے بچے کو سننے کے قابل بنا دوں گا، اور یہ خیال اپنے بچے کے ذہن میں پیوست کر دوں گا۔ جب بچہ کچھ سمجھدار ہوگا اور باتوں کا مطلب سمجھنے کے قابل ہوگا، میں اپنا عزم مصمم اس کے دماغ میں بھر دوں گا اور قدرت خود اس کمی کو جو اس میں ہے دوسرے ذرائع سے پورا کر دے گی۔ یہ سارے خیالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میں نے کسی سے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن میرا عزم نہایت استوار تھا کہ میرا بچہ کسی حال میں بہرا اور گونگا نہیں رہے گا۔ میں روزانہ بلا ناغہ اپنا یہ عزم اپنے آپ سے دہراتا رہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، ہم نے محسوس کیا کہ اس میں خفیف سی سننے کی قابلیت تھی، لیکن جس عمر میں عموماً بچے بولنا شروع کرتے ہیں، اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی وہ بولنے کے قابل نہ تھا، لیکن اس کی حرکتوں اشاروں سے ہمیں یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اس میں سننے کی اہلیت موجود ہے۔ میں صرف یہی جاننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس میں کچھ بھی سننے کی قابلیت ہے تو اسے ترقی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ نے ہماری امیدوں کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ ہم نے ایک گراما فون خریدا۔ جب پہلی بار لڑکے نے اس پر بجائے ہوئے ریکارڈ سنے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس باجے سے دلچسپی لینے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک ریکارڈ کو دوسرے ریکارڈ پر ترجیح دینے کی قابلیت بھی پیدا کر لی۔ ایک مرتبہ 2 گھنٹے تک ریکارڈ بجتے رہے اور وہ اپنے دانتوں سے گراما فون کو پکڑے کھڑا رہا۔ اس لڑکے کی اس خود اختیار کردہ عادت کی وجہ کہ وہ دانتوں سے باجا پکڑے رہتا ہے، اس وقت تک ہمیں معلوم نہ ہو سکی جب تک برسوں بعد ہم پر یہ انکشاف نہ ہوا کہ آواز ہڈیوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ گراما فون سے اچھی طرح دلچسپی لینے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں اس کے سینے پر ہونٹ لگا کر اس کی گردن پر منہ رکھ کر کچھ کہتا ہوں تو وہ سن لیا کرتا ہے۔ اس طرح مجھے اپنے خیالات اپنے لڑکے تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہاتھ آیا۔ اس وقت وہ کچھ الفاظ بولنے کی بھی کوشش کرنے لگا تھا۔ جب مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ میرا لڑکا کچھ سن سکتا ہے تو میں نے اسے سوتے وقت کہانیاں سنانا شروع کی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ان کہانیوں میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ میں نے اپنا عزم، اپنا ارادہ ان پر واضح کرنے کے لیے نئی نئی کہانیاں گھڑیں اور اسے سنانے لگا۔ ان قصوں میں نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ اس میں خود اعتمادی پیدا ہو اور اسے بھی عام آدمیوں کی طرح باتیں سننے اور سمجھنے کی خواہش پیدا ہو۔ باوجود اس علم کے کہ ہر کمزوری اپنے ساتھ ترقی کی نئی راہیں لے کر آتی ہے، مجھے یقین نہ تھا کہ میں کس طرح اپنے لڑکے کی اس پیدائشی کمزوری کو دور کر سکوں گا اور کس طرح اس کمزوری کو مفاد میں تبدیل کر سکوں گا۔ پھر بھی میں نے اپنی کہانیوں کے ذریعے یہ بات واضح کرنی شروع کی کہ اس کی کمزوری اس کے لیے نعمت بن سکتی ہے۔ گو میری عقل اس کوشش میں میری متفق نہ تھی، لیکن میرا عزم مصمم اور بھروسہ ایسا تھا کہ مجھے اپنے ارادے میں کامیابی کا یقین تھا۔ میں نے عقلی استدلال کو پڑے ہٹا دیا۔ میں نے اپنے بچے کو یقین دلایا کہ اس کی یہ پیدائشی خامی اس کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ اگر وہ بازار میں اخبار بیچے گا تو لوگ اس سے بامقابلہ دوسروں کے زائد پیسے دے کر اخبار خریدیں گے، اور اگر وہ مدرسے جائے گا تو اس کے استاد اس سے ہمدردی کریں گے اور زیادہ توجہ سے اسے تعلیم دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ اپنی پیدائشی قدرتی نقص کی وجہ سے اپنے بھائی سے زیادہ اچھے مواقع حاصل کر سکتا ہے، جو ابتدا میں ایک معمولی اخبار فروش تھا اور اب اس کا اپنا بڑا کاروبار تھا۔ ہم نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ لڑکے کی قوت سامعہ بہتر ہوتی جا رہی تھی اور ہماری کوششیں بارآور ہوتی جا رہی تھیں۔ کئی بار اس نے کوشش کی کہ ہم اسے اجازت دیں کہ وہ بازار میں عام لڑکوں کی طرح اخبار فروخت کرے، لیکن اس کی ماں نے اسے ہمیشہ منع کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی قوت سامعہ بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ بازار میں نکلے گا تو کہیں تیز رو
सवारियों की जद में ना आ जाए। लेकिन लड़के के दिल में इरादा पैदा हो गया था। इसने एक दिन जब घर में हम में से कोई ना था बल्कि सिर्फ इसकी निगरान मुलाजमा ही थी और बाहर का दरवाज़ा बंद था, वह पिछली दीवार फांद कर बाहर आया। इसने हमसाये से 6 सेंट कर्ज लिए और इसके ज़रिए अखबार ख़रीदा और फ़रोख्त करता गया। यहाँ तक कि वो घर लौटा तो इसके पास अपने कर्ज के 6 सेंट अदा करने के बाद 42 सेंट थे। जब हम घर पहुँचे तो ये सोया हुआ था और उसके कमाए 42 सेंट इसकी मुट्ठी में थे। मेरी बीवी लड़के की इस मुहिम पर बड़ी परेशान थी कि लड़के ने अपनी कारोबारी जहनीत का सबूत दिया था और अपने इस अमल से इसने साबित कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में इस महमाती तबीयत और गैर मामूली जहानत की वजह से हमेशा कामयाब रहेगा। तालीम के सिलसिले में इसने अपने लड़के को बहरों के मदरसे में दाखिल नहीं किया बल्कि इसे आम मदरसे में भेजा गया। गो ये आम लड़कों की तरह सुन ना सकता था, लेकिन इसके बावजूद वह मुख्तलिफ इम्तहानात में कामयाबी हासिल करता रहा। मसनूई समात के मुख्तलिफ तरीक़ों के लिए मुफीद साबित ना हुए थे इसके लिए। इस लड़के का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन मालूम हुआ लड़के के दिमाग को कान के अंदरूनी आलात से मिलाने वाला कोई दरमियानी हिस्सा मौजूद ही नहीं है। जब वह अपने कॉलेज की तालीम ख़त्म कर रहा था, एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक कंपनी में ने जो मसनूई समात के आलात बनाया करती थी, एक आला मेरे लड़के के लिए रवाना किया, लेकिन इसने पहली नाकामियों को ख्याल करके इसे इस्तेमाल करके नहीं देखा। लेकिन चंद दिनों बाद इसका ख्याल इसे आया तो इसे अपने सर पर लगाया और महसूस किया कि इसकी वजह से इसकी समात बिल्कुल आम आदमियों जैसी हो गई है। इसको लगा कि इसने पहली बार कॉलेज में अपने असातिज़ा की तकरीर सुनी। समात हासिल करने का अज़्म मुसम्मिम पूरा हो चुका था। इसकी दुनिया बदल गई थी। इस कामयाबी पर खुश होकर इसने कारखाने के मालिक को एक दिलचस्प ख़त लिखा जिसमें इसने इस आले की बड़ी तारीफ़ की। ख़त मिलने पर मालिक कारखाने ने अपने पास बुलाया। इसने कारखाना देखा और इसे वहीं ये ख्याल आया कि अपनी बकाया ज़िंदगी बहरों और गूंगों की खिदमत में सर्फ करना चाहिए जो खुदा की नेमतों से महरूम हैं और जो ज़रा सी कोशिश से इन नेमतों को हासिल कर सकते हैं। इसने ये तहैया कर लिया कि वो ऐसे लोगों को इन तमाम तरीक़ों से आगाह कर देगा जिनसे महरूम समात अफराद समात हासिल कर सकते हैं। इसने इस ख्याल को रूबे अमल लाने के लिए 1 माह तक खामोशी से इस नए आले की तजारत के इम्कानात पर गौर किया। बाज़ार और फ़रोख्त के ज़राए जांचने के बाद इसने एक तजवीज़ तैयार की और ये तजवीज़ इस कंपनी के पास भेजी जो ये आलात बनाती थी और जिसने ब्लेयर की समात बहाल कर दी थी। कंपनी को ब्लेयर की तजावीज़ पसंद आई और उन्होंने इसे फ़ौरन अपने पास मुलाजिम रख लिया। जिस वक्त ब्लेयर अपनी मुलाजमत पर पहली मरतबा गया, इसे इसका ख्याल ना था कि वो मुतअद्दिद इंसानों के लिए मज़दा बनकर आया है। इसके बाद ब्लेयर ने जो कुछ किया, इसे मुसन्निफ़ के इब्तदाई ख्यालात का बड़े पैमाने पर रूबे अमल लाया जाना कहा जा सकता है। इसने हर बहरे और गूंगे के दिल में ये ख्याल जागजी कर दिया कि इन्हें अगर बात करने की ख्वाहिश और बात सुनने की तमन्ना है और वो इस ख्वाहिश और तमन्ना को अज़्म मुसम्मिम में तब्दील कर सकते हैं, तो उन्हें भी इसकी तरह इस नेमत से आशना होने में देर नहीं लगेगी। ब्लेयर कुदरतन नामुकम्मल पैदा हुआ था। इसने इस कमी को पूरा करने का तहैया भी कर लिया था, जिसमें इसके बाप की कोशिशों को भी काफ़ी दखल था। इसका ये तहैया अज़्म मुसम्मिम बन गया और कुदरत ने जिस नेमत से महरूम किया था, मुसम्मिम इरादे की कारफरमाई ने इसे वही नेमत अदा कर दी। अज़्म मुसम्मिम की ताकत के बारे में इससे सही और वाज़ेह मिसाल मुश्किल से मिलेगी। अगर कुदरत मुसम्मिम के सामने झुक जाती है तो क्या ये इस्तदलाल दुरुस्त है कि सिर्फ आदमी के अज़्म मुसम्मिम को भी शिकस्त दे सकता है? कतन नहीं। अगर ब्लेयर के वालिदैन डॉक्टरों के कहने पर यकीन कर लेते कि इनका बच्चा बहरा और गूंगा रहेगा और ये तहैया ना करते कि इस कुदरती कमी को वो किसी न किसी तरह दूर करेंगे, तो शायद ब्लेयर एक गुमनाम माजूर इंसान की तरह सिसक कर मर जाता। ब्लेयर का बाप इस किताब का मुसन्निफ़ है। इसने 3 तरीक़ों से अपने मकसद हासिल किया। पहले इसने अज़्म मुसम्मिम के साथ भरोसे और इत्मीनान को शामिल किया। दूसरे, इसने अपने ख्यालात हर मुमकिन तरीके से अपने लड़के के जहन में मुंतकिल किए और तीसरे, इनके लड़के को अपने बाप की बातों पर यकीन था। दुनिया में हम मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात देखते और सुनते रहते हैं जिनसे ये साबित होता है कि अगर इंसान जीने का अज़म करे तो मोहलिक से मोहलिक बीमारी इसे मौत की आगोश में नहीं ले जा सकती। एक बड़े कारोबारी शख्स के मुतल्लिक कहा जाता है कि इसने एक स्कीम बनाई थी कि जिसको वो रूबे अमल ला रहा था। अभी ये स्कीम मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि इस पर एक ख़तरनाक मर्ज़ का हमला हुआ जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन था और डॉक्टर इसकी कमज़ोर सेहत की बिना पर ऑपरेशन को मौत का पैगाम समझ रहे थे। इसने कहा, आप इस अमर से मुतमईन हो जाएं कि मैं मरूंगा नहीं, आप ऑपरेशन करें, मैं तैयार हूँ। डॉक्टरों ने इसके इस बयान को खुश इत्कादी करार दिया
اور اس کے عزیزوں کو یہ بتلا کر کہ اس کی زندگی کی توقع نہ رکھی جائے آپریشن کیا۔ حیرت کی انتہا نہیں رہی جب یہ تاجر آپریشن کے بعد عرصہ تک زندہ رہا اور اس نے اپنی اسکیم پوری کرنے پر توبہ عمل آتے ہوئے دیکھا۔ عزم مصمم کے ساتھ اعتماد اور ایقان شریک ہو جائے تو انسان میں بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزم مصمم کبھی ناکام نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ بہرحال اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گے۔ جیسے ہی آپ نے کسی امر کا عزم مصمم کیا تو یقین کر لیجئے کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو گئی۔ جب آپ کا ذہن اس قسم کی سوچ اور کیفیت کا عادی ہو جائے گا تو آپ دنیا کی کامیاب ترین ہستیوں میں سے ایک ہو جائیں گے۔ یہ تھا اس کا دوسرا چیپٹر۔ اب ہم اپنے اگلے چیپٹر کے بارے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے جس کا نام ہے ایقان۔ شکریہ۔